ذہنی تناؤ انگزائٹی یہ جدید دور کا بنیادی مسئلہ بن چکا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 10 سے 19 سال کی عمر کا ہر جو ہے وہ بچہ ایک ذہنی مسائل کا شکار ہے، جس میں اعصابی خلل، ذہنی دباؤ بھی شامل ہے۔ اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی بہت سارے کیسز ہیں۔ 4 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں وہ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں، اور یہ صرف رپورٹ ہی نہیں کہتی، اگر ادروائز بھی ہم اپنے اطراف میں تھوڑے سے لوگوں سے اگر آپ بات چیت کریں تو آپ کو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پرابلم میں نظر آتا ہے کہ ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ پرابلم یہ بھی ہے کہ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے یار چوٹ لگے گی تو بتانا، ابھی یہ مینٹل ہیلتھ کچھ نہیں ہوتی، اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایک مشین سمجھتے ہیں کہ جو رٹا لگائے گا، رزلٹ لائے گا، اچھی جاب دے گا، اینڈ دین سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بچوں میں بڑھتے ذہنی تناؤ کی وجوہات کیا ہیں، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں؟ اس پہ بات کریں گے ماہر نفسیات ماروی سومر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماروی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو آن دا اسٹوڈیو، اٹس پلیزر آل آرس۔ ماروی صاحبہ، ورلڈ وائڈ بہت ہی اسٹیگرنگ قسم کا، بہت ہی الارمنگ قسم کا یہ اسٹارٹ ہے۔ ہر 7 میں سے ایک بچہ 10 سے 19 سال کی عمر کا، یہ تو وہ عمر ہے کہ جس وقت نشوونما ہونی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس وقت ایک بچے کا نہ صرف کریئر، اس کا کیریکٹر بلڈ ہونا ہے۔ دس از دا تھنگ کہ جس پہ ہم بات نہیں کرتے، کریئر بن جائے گا بھائی، جب اللہ نے پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے سے بھی وعدہ کیا ہے تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کیا کیسز آتے ہیں اور کیا کیسز لاتے ہیں لوگ؟ اس پہ شائع آف تو نہیں کرتے؟ نہیں، ایگزیکٹلی ہم مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اب اربن ایریاز کا ہم سوچتے ہیں کہ اربن ایریاز میں تو نہیں ہوگا، اوبیسلی ایوری بڈی نوز کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے، بچوں کی مینٹل ہیلتھ کیا ہے، بٹ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ رورل ایریاز سے بھی ماں باپ بچے کو لا رہے ہیں دماغ کے ڈاکٹر کے پاس۔ That's nice to سو اویئرنیس ہے۔ سنس اب اویئرنیس کیسے ہم کہیں گے، سنس اٹس دا فون، آپ کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے بٹ دا فون از دیر، تو اویئرنیس کہیں نہ کہیں وہاں تک پہنچ رہی ہے، دے نو تھنگس۔ تو جب ایک دماغ کے ڈاکٹر کے پاس آ رہا ہے، دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جا کر بچہ ایڈریس ہوتا ہے، اس کی کمپلینس آتی ہیں کہ یہ کمپلینس ہیں، لو آئی کیو ہے، بول نہیں رہا، کانٹیکٹ نہیں کر رہا، آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر رہا، نام پکاریں تو دیکھ نہیں رہا آپ کی طرف۔ سو یہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے 2 سال کے بچے سے بعد میں جا کے، بٹ واٹ دا تھنگ از آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے 6 مہینے کے بچے میں۔ 6 مہینے کا بچہ آپ کے فیس کی طرف نہیں دیکھ رہا، آپ اس کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو نام دے رہے ہیں، ریٹلز دکھا رہے ہیں، دیٹ چائلڈ لکنگ، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سن نہیں رہا ہو سکتا ہے، بٹ کسی آواز پہ وہ سنتا ہے، وہ رسپانس کرتا ہے۔ تو 6 مہینے سے اس چیز کا آنسٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز میں، جو کہ آئیڈینٹیفائی ہونا لازمی ہے 6 مہینے 4 مہینے کے بچے سے۔ تو وٹ دی تھنگ از کہ آٹزم جو کہ ہم بات عموماً کر رہے ہیں اور آج کل سن بھی رہے ہیں، ویسٹرن سے آتا جا رہا ہے، ہمارے پاکستان میں بہت ہی ایک ہائٹنڈ چیز ہے جو کہ ہم ہر دوسرے بچے میں سن رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو شاید آٹزم ہے۔ تو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز میں آٹزم، اے ڈی ایچ ڈی، ہائپر ایکٹیویٹی بچے میں، بچہ ایک جگہ بیٹھ نہیں رہا ہے، یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں اور آ رہی ہیں۔ اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، دیکھو کتنا ایکسائٹڈ ہمارا بچہ بہت زیادہ نوٹی ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، بٹ دس از اے پرابلم۔ ایگزیکٹلی اٹس اے پرابلم۔ آپ نے بتایا کہ 6 مہینے کا بچہ، لیکن 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ تو آلریڈی اتنا زیادہ رسپانسو ہوتا نہیں ہے نا، تو ماں کو کیسے، کیونکہ ابھی یہ سوال جو بھی ہمارے پروگرام میں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ 6 مہینے کا بچہ اتنا رسپانس نہیں کرتا، تو ہم کس طرح کے وہ چیز آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کے اندر سے کہ اس کو یہ ڈس آرڈر ہے؟ 6 مہینے کا بچہ ایٹ لیسٹ اسٹارٹس لکنگ ایٹ یور فیس، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، آپ اسمائل کرتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، کم از کم ماں کی طرف۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ٹریگرز ہوتی ہیں، آپ کو اسی وقت آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ آپ ایک نیورولوجسٹ کے پاس لے رہے ہیں، آپ اس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں کہ وہ کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ اپنا مائل سٹون اچیو کر رہا ہے، 6 سے 9 ماہ تک اس نے نیک ہولڈنگ کیا ہے نہیں کیا ہے۔ آٹزم میں بہت زیادہ ڈیلیڈ مائل سٹونز کے بچے آتے ہیں جن کی مائل سٹونز اچیو نہیں ہوتے ہیں پراپر ٹائم پر۔ اچھا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ
6 مہینے تک کی بات ہو جاتی ہے. Now coming to this report جس میں 10 سے 19 سال کے بچوں کو کیا محرکات ہوتے ہیں آج کل بچے 10 سے 19 سال, ان میں کیا صرف اسٹڈی ریلیٹڈ اسٹریس ہے یا پھر اور بھی کوئی چیز ہے؟ I'm particularly referring to the use of mobiles in بچاز as well. تو اس کا مجھے آپ بتائیے. اچھا, میں نے بہت زیادہ یہ بات آگے تک بڑھائی ہے کہ جو موبائل یوز ہے ہماری گورنمنٹ کو ایسی پالیسی انٹروڈیوس کرنی چاہیے کہ جو موبائل یوز ہے وہ 2 سال تک بچے کو انٹروڈیوس ہی نہ کریں. موبائل کیا چیز ہے, آلدو ہمارا ٹیکنالوجی کا دور ہے, بٹ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے نا, یہ لو جاؤ جان چھوڑو. اور ینگ بنس کو بھی, یہ دودھ نہیں پی رہا تھا نا فیڈر سے, تو میں نے کارٹون لگا دیا اس کو. اور ٹیریفائنگ. there is one mother who has to look after the child. تو ماں کو اب کھانا بھی پکانا ہے, ان-لاس کو بھی دیکھنا ہے, ظاہر ہسبینڈ کی بھی زیادہ ذمہ داریاں ہیں. تو شی جسٹ یہ ایک وہ ہے کہ چلو اس میں بزی رہے گا بچہ. اگر موبائل کی جگہ ہم اس کو لرننگ ٹوائز لا کر دیں, ایکٹیویٹیز لا کر دیں, چلیں ہم نان افورڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم بچے کو ایٹ لیسٹ گارڈن میں ڈال دیں, اس کو وہاں کچھ دے دیں کھیلنے کے لیے, مٹی میں کھیلنے کو دے دیں. سو یہ ساری چیزیں اس کا ریپلیسمنٹ ہے, بٹ ہم وہ سیکھ نہیں کرتے کیونکہ موبائل اویلیبل ہے. ہم نے تو یہی کیا تھا, ہم تو مٹی میں ہی کھیلا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹی عمر کے بچوں کو ہم موبائل دے دیتے ہیں تو اس کے اسکرین کی وجہ سے پروبیبلی وہ اتنا ڈیمیج کر رہی ہے کہ ان کی نروس کو, ان کے دماغ کو, فوکس از ناٹ دیئر, ہے نا, تو ختم. اتنی امپلسیوٹی بڑھ رہی ہے بچوں میں, ان اٹینشن بڑھ رہی ہے. ہم وہ ریلز, ایون بڑوں میں بھی ہم وہ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کتنا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اس کو, ہماری طبیعت, ہمارا بیہیویئر کتنا چینج ہو رہا ہے صرف ایک موبائل فون سے. سو اس کو ہم نے بھی لمٹ کرنا ہے. اور اب بچہ ہے, اس کا دماغ ہی ڈیولپ نہیں ہوا, اس کا برین ڈیولپ ہوا ہی نہیں ہے, آپ اس کو موبائل یا اسکرینز دے دیتے ہیں. کتنے ویریس آپشنز دے دیے ہیں. اچھا, اب آج کل بچے بہت زیادہ شکایت کر رہے ہیں اس چیز کی, یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے. اور اس کو اگر تھوڑا سا میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. جو میرے 2 سب سے بڑے بھانجے تھے, ٹوئنس, پہلے وہ کارٹونز دیکھتے تھے یوٹیوب پہ نا. دس از اراؤنڈ 13-14, جس وقت چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے کارٹون دیکھنا شروع کیا. وہ آدھے گھنٹے کا ایپیسوڈ دیکھتے تھے. دین کیم دا تھرڈ ون. ان کے بعد اس میں نے آبزرو کیا کہ وہ آدھے گھنٹے کا کارٹون نہیں دیکھ رہا, وہ 5 منٹ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے. سو دا فوکس اسپین از شارٹنگ. ناؤ آئی ہیو گاٹ دا 4th بچہ ان دا ہاؤس, مائی نیس, میری بھانجی. وہ نہ آدھے گھنٹے کا کارٹون دیکھتی ہے, نہ وہ 5 منٹ کی ویڈیو دیکھتی ہے. وہ نا اس کے چھوٹے چھوٹے مننے سے ہاتھ وہ یوں اسکپ کرتی ہے ریلز ایسے, سیکنڈز والی ریلز ہوتی ہیں. یس, وہ مجھے وہ بچی میرے ساتھ اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کرتی جتنا میرے 2 بڑے بھانجے کرتے تھے. Isn't that dangerous? It's very dangerous. ہمارے اندر وہ برداشت ہی نہیں رہتی ہے. اب وہی چیز اگر آپ موبائل اس کو سائڈ کر دیں, آپ اس کو ٹوائے لا کے دیں, وہ ٹوائے کے ساتھ بچہ نہیں کھیلے گا. یس, نہیں کھیلتے, وہ ٹوائے کے ساتھ بور ہو جائے گا. Children have started throwing their toys. پھینکتے ہیں, مارتے ہیں, ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں, پیرنٹس سے لڑ رہے ہیں, پیرنٹس کو مار رہے ہیں. تو وہ امبیرسمنٹ الگ ہے. موبائل یہ شاپنگ مالز میں بچے جو ہیں وہ فلور پہ رو رہے ہیں, کیوں جی؟ موبائل دے دیں. یہ اسٹبرن بیہیویئر ہے, اگریسو بیہیویئر ہے کہ جب تک آپ موبائل اسکرین نہیں دکھائیں گے ہمیں, ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اچھا, ہماری ٹرم ایک بہت ہی اسپیسیفک ہے which is mindless eating. مائنڈلیس ایٹنگ بچے میں, آپ اس کو بھوک نہیں لگے گی, اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا کھا رہا ہوں. جو آپ فیڈ کر رہے ہیں ایز اف یو آر فیڈنگ این اینیمل, کہ آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں وہ کھا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے آئی ایم فل اور ناٹ, میں کیا کھا رہا ہوں, میں نمک کھا رہا ہوں, مرچیں کھا رہا ہوں, وٹ دا ٹیسٹ از, میں فل کب ہوں, مجھے اور بھوک لگی یا نہیں لگی. ایون جب وہ بھوکا ہوگا وہ بتائے گا بھی نہیں. اور ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے, وی ڈونٹ enjoy the food, we keep on going up and down the mobile. Yes, so it's not about specifically children, تو ہم it's about ان کے لیے ایک. لیکن اگر آپ نے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, اس لیے میں کہوں گی کہ ایسا ایک بچہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اپنے گھر میں, اب گھر والے اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں اور کیسے گھر والوں کو بھی منایا جائے, یا گھر والوں کو کیا سوچنا چاہیے کہ اب اس کو دکھانا چاہیے ڈاکٹر کو, یا لوگ وہ کرتے ہیں نا کہ کہتے ہیں اوائڈ, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یا ایگزیکٹلی, پہلی بات تو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, بچے کے بیہیویئر کو آبزرو کریں, اور اس کو پراپر ایک سائیکالوجسٹ کے پاس یا نیورولوجسٹ یا پیڈس کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ لے کے جائیں, اس چیزوں کو پراپرلی اسیس کروائیں. ہمارے پاس سائیکومیٹرک بیٹریز ہوتی ہیں فرام وچ تھرو وی اسیس دا چلڈرن,
اور اگر ہم ابھی آئی وانٹ ٹو ایڈ ون پوائنٹ کہ اگر ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ، تو بہت سارے ایون ڈاکٹرز نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ آپ کیا کام کریں گی، بچے ڈو ناٹ نیڈ دیز تھنگس، یا ان کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے، پلے فل ہوتے ہیں، بٹ اف یو آئیڈینٹیفائی، ہمارے پاس SICHN میں آئی ایم ورکنگ ان کورنگی چلڈرن ہاسپٹل، وہاں پہ 2 ایسے کیس آئے ہیں، 10 سال کی ایک بچی تھی، ایک 12 سال کی، سوسائڈل کیس تھا، شی کنزیومڈ ریٹ پوائزن، جو کہ ہمارے پاس وارڈ میں ایڈمٹ تھی. سو سی ہاؤ سیریس دس از فار دیم. اور اس سے پتہ نہیں کون سی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اس نے اپنے سر پہ چڑھا لی ہوگی، اور وہ کیا مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے اس کے ساتھ جو ایڈریس نہیں ہوئے، جو کہ اس لیول تک آئے. ڈاکٹر ماوی، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. تو آپ کا بچہ اگر آپ سے آ کے بات کر رہا ہے سیریس لیں، وہ نہیں کر رہا اس کو زیادہ سیریس لیں، اور جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اس کے ساتھ کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، شرمائے نہیں کہ ہے میرا بچہ پاگل تو نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ پاگل، اٹس اباؤٹ مینٹلی اسٹریس. تو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس، اس کا اسٹریس کم کروائیے. مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں سے صحیح رہیں گے تو ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے، ادروائز بڑھ بھی نہیں سکیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.